نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک بنیاد قرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں جلوہ افروز جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق کے خاص اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدیق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے پرنور ساتوں جام کے جیمہ کی سرزمین پر اس شاخ معراج حال میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انعقاد کی توفیق ہوئی. اور حسب سابق جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اور جس حسن نظم کے ساتھ آپ نے نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں، میں اس پر اس معراج حال کی انتظامیہ کے جملہ احالیان جام کے جیمہ اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقا کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا دوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے. 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے سلسلہ کی آج یہ دوسری نشست ہے. اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وہ ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار. ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ میں سرسری سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے، ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا ایمان ہے. ڈبل آواز ہوتی ہے نا، اس سے سننے میں لوگوں کو فرق پڑتا ہے. میں آج کیا کر رہا تھا کہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے. وہ اپنا سب کچھ دینا گوارا کر لیتا ہے مگر اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتا، سودے بازی. اور سب کچھ دے کر بھی وہ اپنے ایمان کا تحفظ اپنا فرض اولی سمجھتا. مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یہ بات وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمیں ایمان کی دولت وراثت میں ملی، مگر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کے مسلمان کوئی نہیں رہے. دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. آپ کبھی غور کریں کہ کلمہ پڑھ کے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن ہے، اور ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں
ہمیں ڈھنگ سے اپنی وہ کتاب پڑھنا بھی بھول گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم مسلمانی کے کس پانی میں۔ جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جاتا ہے، پھر سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں۔ اور وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جن کو سمجھ آ جائے تو پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق عمل پیرا ہو کر خود کو بدلنے کی کوشش۔ ہمیں دین کی بیسکس جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان سے بھی واقف نہیں۔ طہارت کے مسائل ہمیں نہیں آتے، نماز کے مسائل ہمیں نہیں آتے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں نہیں آتے۔ ایون کہ ایسے لوگ بھی میں نے کئی بار دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ان کا اپنا نکاح ہوتا ہے، نکاح خان آگے آگے کلمے پڑھتا ہے اور دولہا صاحب پیچھے دہرانے کے قابل بھی نہیں۔ یہ ہماری صورت ہے۔ ہم تو کبھی کبھی لطیفہ سمجھ کے انجوائے کرتے ہیں کہ ہمارے ایم ایل ایز، ہمارے ایم پی ایز جب الیکشن کمیشن میں نامینیشن پیپرز جمع کرتے تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے لوگ ان سے کچھ چیزیں سنتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا بھی دوسرا کلمہ سناؤ، سورہ اخلاص سناؤ، سورہ کوثر سناؤ۔ پھر ان کو نہیں آتی، وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لطیفے بن جاتے ہیں اور ہم سن کے انجوائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اور اگر ہم بحثیت قوم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا اپنا حال بھی ان سے کوئی استثناء کو چھوڑ کر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کی۔ اخلاقی طور پر اس حد تک گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے۔ مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ہے، مگر ڈر لگا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہے واپسی پر جوتا بھی ملتا ہے۔ آپ کبھی گیدرنگز پہ چلے جائیں گے، شادی ہوتی ہے، مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، بلکہ عام اجتماعات تو کیا، کبھی جنازے میں چلے جائیں، میت کندھوں پر ہوتی ہے اور پھر بھی لوگوں کی جیبوں سے موبائل ٹیلی فون نکلتا ہے۔ یہ ہماری مسلمان ہے۔ اور رہی صحیح کسر اس سوشل میڈیا نے نکالی۔ اس گئے گزرے دور کے اندر یہ سوشل میڈیا ایک دجال ہے، ایک فتنہ ہے جس نے نسلوں کے ایمان اور عقیدے تباہ کر دیا۔ اس کے اندر عریانی، فحاشی، بے حیائی اور بد عقیدگی کا ایک طوفان ہے۔ ایک عام شخص تو کیا، اچھے خاصے لوگوں کے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہے۔ وہ جو کبھی سنتے تھے نا کہ یورپ میں بڑی عریانی ہے، بڑی فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بدقسمتی کہ اس موبائل ٹیلی فون کے ذریعے وہ ساری عریانی اور فحاشی اب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہے۔ بد عقیدگی کا ایسا طوفان ہے کہ ہر وقت میں فکر کے علماء کی اب تقریریں آ گئی ہیں موبائل پر، اور آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا۔ اور صرف ہر وقت میں فکر کے پڑھے لکھے جید علماء کرام کی تقریریں ہی اس پر ہوتی نا تو تب کی خیر تھی، بچت تھی۔ ظلم اس وقت ہوا ہے کہ جب ہر وہ شخص جس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے نا، وہ بھی اسکالر بن کر سوشل میڈیا پر جائے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو اونٹ پٹانگ سے آتا ہے اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر چلاتا ہے۔
ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر اگر والدین نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، علماء نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، اساتذہ نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اور دینی محافل کے منتظمین نے اپنی محافل کو نسلوں کی تربیت گاہوں میں نہ بدلا، تو ڈر ہے خدا نہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے، مگر اگر حالات اسی لیول پر چلتے رہے اور ہم اسی طرح غفلت کا شکار رہے تو ڈر یہ ہے کہ چند سال گزرنے کے بعد شاید ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ حالات اتنے بگڑ ہیں، مگر اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رک کر سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اس نقصان کی تلافی کیسے، اس سریانی، فحاشی، بے حیائی اور بد عقیدگی کے طوفان کے سامنے بند کیسے۔ وہ کہتے ہیں نا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیادہ۔ یہ جو کچھ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، بنیادی دین کی چیزیں بھی ہمیں آتی نہیں ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کوئی ایک سبب نہیں، مگر ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ تربیتی مرکز جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی تربیت کے لیے بنایا تھا، اور وہ تربیتی مرکز جسے خاندان کہا جاتا ہے نا، اس خاندانی تربیتی مرکز نے لوگوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، وہ تربیت کرنے میں فیل ہو چکا ہے نا۔ خاندان وہ تربیتی مرکز ہے کہ جہاں اس خاندان کے ہر فرد نے تربیت، اور اس خاندان کے دو بنیادی ستون وہ شوہر اور بیوی یعنی زوجین ہوتی ہیں۔ اگر وہ زوجین اپنا کردار ادا نہ کریں تو وہ خاندانی تربیتی مرکز کبھی بھی اپنا صحیح رول پلے نہیں کرے، اور آج بدقسمتی سے وہ زوجین، شوہر اور بیوی جیسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے ذمہ داری کا، وہ حق ادا نہیں کر رہے، جس وجہ سے افراد کی تربیت نہیں ہو رہی اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ آئیے اس تصور کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ حجرات، قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگ، انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ میں پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر خاندان کا تصور کیا، پھر اس کے استحکام کو سوچیں گے، اور پھر زوجین کا کیا کردار بنتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے۔ اب یہ جو باری تعالیٰ نے خاندان کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے، اور ہم کہہ کے بات کی کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افراد کو خاندانوں میں تقسیم کرنا یہ الوہی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اس نے خود ہمیں خاندانوں میں بنایا تاکہ چھوٹے چھوٹے معاشرے کے یونٹ بنے، اور اس خاندان کے نام سے موسوم ہونے والے تربیتی مرکز کے اندر چھوٹے چھوٹے مراکز میں افراد کی اچھی طریقے سے تربیت ہو۔ اللہ نے خود ہمیں خاندانوں میں تقسیم کیا، مگر بدقسمتی سے
ایک تو غلط ٹرینڈ یہ پیدا ہوا کہ ہم نے بجائے اس کے کہ اس خاندان کو تربیتی مرکز بناتے، ان خاندانوں اور قبیلوں پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیا، فخر کرنا شروع کر دیا، تکبر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے سمجھا ہم رانے ہیں تو ہم بڑے اونچے ہوتے ہیں، کسی نے کہا ہم چیمے ہیں تو ہم سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے، کسی نے سوچا ہم چٹھے ہیں تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ ہم قبیلے برادریوں میں بٹ گئے اور اس چیز پر ایک دوسرے کو نہیں چڑھا۔ اللہ نے خاندان اور قبیلے اس لیے نہیں کرے، اس نے آگے ریزن بیان کی، فرمایا لیتا آ رہا، یہ تمہارے خاندان اور قبیلے تو ہم نے اس لیے بنائے تھے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک خاندانوں اور قبیلوں کے اندر بڑائی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ بڑا کون، اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے، تو ساتھ ہی آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اللہ رکھا صاحب میری طرف دیکھیں گے بس۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں ایک بات اور بھی سمجھا دی کہ کامیاب اور مستحکم خاندان صرف وہ ہے جس کا ہر فرد تقویٰ کے نور سے روشن ہو، تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہو، جس کے من میں تقویٰ کا نور پیدا ہو جائے، وہ متقی بن جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ ایسی تربیت اس خاندانی مرکز کے اندر اس کی ہو کہ وہ بندہ پھر بندہ مرتضی بن جائے، اللہ کی رضا کا حامل ٹھہرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ اگر تقویٰ کی دولت میسر آ گئی تو سمجھے وہ خاندان مستحکم بھی ہے اور وہی کامیاب خاندان کہلاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اسی خاندان کے تصور کو کہ خاندان بنتا کیسے ہے، سورہ النساء قرآن پاک کی 34 سورہ اور اس کی پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے یہی تصور سمجھایا۔ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔ باری تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خاندان بنتا کیسے ہے، شروع کہاں سے۔ فرمایا یا ایھا الناس، سیم وہی کلمات، اے لوگو، اے انسان، اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، اس کا تقویٰ اختیار۔ دیکھیں ادھر بھی باری تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بڑائی کا معیار اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ، اور یہاں بھی جب بات شروع کی تو آغاز ہی تقویٰ سے، اے لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار، ڈرو، متقی بن جاؤ، اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے، نفس واحدہ سے، اس نفس واحدہ سے مراد، ایک جان سے مراد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کا پیکر خاکی اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد پھر پوری انسانیت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے۔ تو پہلا انسان جو بارز وجود میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اگلی بات یاد رکھیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، یہ کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ مل جل کر رہنا اللہ نے اس کی سرشت اور اس کی فطرت میں، اور جب انسان مل جل کر رہیں گے تو آبادیاں بسیں گی، بستیاں آباد ہوں گی، اور جب بستیاں آباد ہوں گی تو وہیں سے معاشرہ معاشرے وجود میں آئے گا، اور اس معاشرے کا بنیادی یونٹ، بنیادی اگر کوئی اکائی ہے تو وہ خاندان ہے، اور اس خاندان کے دو بنیادی ستون اگر ہیں تو وہ شوہر اور بیوی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس تصور کو مزید آگے اسی آیت میں سمجھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے، اور جو کہ میں نے بتایا انسان تنہا نہیں رہ سکتا، تو باری تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام سے اسی نفس واحدہ سے پھر ان کا جوڑ، ان کی زوجہ
حضرت حوا علیہ السلام کو، تاکہ ان کی موالست کے لیے کوئی دوسرا انسان ہو۔ اور آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے اللہ نے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو اس کائنات میں پھیلایا۔ یہاں باری تعالیٰ خاندان کا ایک اور بنیادی تصور دے رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، پہلا خاندان جو بارز وجود میں آیا اس کے سربراہ حضرت آدم علیہ السلام، اور خاندان کا پہلا فرد وہ شوہر ہوتا ہے، خاندان کا دوسرا فرد وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور خاندان کے دیگر افراد اس شوہر اور بیوی سے پیدا ہونے والی ان کی اولاد ہے۔ یہ وہ بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا جس کو خاندان کہتے ہیں، اور اگر یہ خاندان یہ تربیتی مرکز کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو افراد سنورنا شروع ہوں گے، اور اگر افراد سنورنا شروع ہو جائیں گے کہ معاشرہ خود بخود سنور کر جائے۔ تو باری تعالیٰ نے اس خاندان کے افراد کا بھی تعین کر دیا، فرمایا خاندان شروع شوہر سے ہوتا۔ دیکھیے کہ جو کچھ آج کی اس نشست میں بیان کروں گا نا، یہ موضوع اتنا کمپریہنسو ہے، اس کے اتنے رخ، اتنی جہتیں، اتنے پہلو ہیں کہ وہ سارا کچھ اس ایک نشست میں بیان کیا جا سکتا۔ میں تو صرف ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اپنے معاشرے کے افراد کی اصلاح کے لیے بنیادی چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اگر ہم انہی پر فوکس کریں تو کچھ نہ کچھ سبق دے کر مل جائے، باقی بہت کچھ رہ جائے۔ وہ پڑھنے کے لیے پھر کتابیں، یہ نیٹ، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ خاندان کا آغاز شوہر سے ہوتا ہے، اس کا دوسرا فرد بیوی ہوتی ہے، دیگر افراد ان سے پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے۔ اس سے اختلاف کی بڑی گنجائش موجود ہے، کوئی خاندان کا کنسیپٹ ایسے بڑھا بھی لے سکتا ہے، مگر مجھے طالب علم ہونے کے ناطے جو کچھ قرآن سے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ خاندان کا پہلا فرد وہ شوہر، دوسرا فرد بیوی، پھر ان کے بچے۔ جب بچوں کی آگے شادی ہوگی تو جس کی شادی ہوگی وہاں سے نئے خاندان کی بنیاد ہوگی، وہ ایک نیا یونٹ قائم ہوگا، ایک نیا تربیتی مرکز بھی بنے گا۔ اصل خاندان شوہر، بیوی اور اس کے بچے۔ مگر یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پھر آپ کو فوکس کروانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں آیات میں سورہ نساء کی پہلی آیت کے شروع میں باری تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی، اور ادھر سورہ حجرات کی 13ویں آیت کے اینڈ پر جا کر تقویٰ کی بات کی کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ باری تعالیٰ اس خاندان کے استحکام، اس کا مقصد بتا رہے ہیں کہ مستحکم خاندان صرف وہ ہوگا جس خاندان کا ہر فرد تقویٰ کا حامل بن جائے اور تقویٰ پر عمل پیرا ہو کر پھر اتنا سمجھ جائے کہ وہ بندہ ایک مرتضی بنے اور دنیا و آخرت کی کامیابی اس کا مقدر۔ یہ تصور اگر بنیادی سمجھ میں آ گیا ہے کہ خاندان کن افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ خاندان کا پہلا فرد شوہر، دوسرا فرد بیوی، مگر شوہر اور بیوی ان کے اندر رشتہ ازدواج کرنے کے لیے جو واسطہ ہے وہ اللہ نے نکاح کا واسطہ، اس کو شکرے بے مہار نہیں چھوڑا کہ کوئی جس کے ساتھ چاہے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ فرمایا شوہر اور بیوی تب بنتے ہیں جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو اور ان کا نکاح ہو۔ اور نکاح کتنا اہم ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور فرمایا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا یا جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فرمایا وہ سن لے وہ مجھ سے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود حکم دے دیا قرآن پاک وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا تم میں سے مرد ہو یا عورت جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو، فرمایا ان کے آپس میں نکاح کرتے ہیں۔
نکاح کرنے کا حکم کے حکم خدا کا۔ تو گویا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ خود عبادت ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو بھی عبادت ہے۔ مگر لطف کی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان کا استحکام کرتے، اس تربیتی مرکز کو کامیاب دیکھنا چاہتے، اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ یہ جو خاندان ایک ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا ہر فرد اس خاندانی مرکز سے تربیت پا کر اتنا سمجھ جائے کہ اس کی دنیا اور آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بنیادیں خود نکاح ہی کے وقت سے قائم کر دی اور اس کی اصلاح کا سامان فراہم کر دیا۔ مثلا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، فرمایا بالعموم جو عورت سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزوں کو لوگ مد نظر رکھتے ہیں۔ نام عورت کا لیا ہے کہ جب عورت سے شادی کی جاتی ہے، تو جب عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ بھی چار ہی باتوں کو مد نظر رکھتی ہے جو ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ لمال، ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز جس کو لوگ مد نظر رکھتے ہیں فرمایا وہ اس کا مال ہوتا ہے، والے جمال، پھر اس کا حسن و جمال ہوتا ہے، والے حسبہا، پھر اس کا حسب اور نسب ہوتا ہے، کس خاندان قبیلے سے تعلق ہے، اور پھر فرمایا والے دینہا، اور پھر اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے کہ دین کیسا ہے۔ فرمایا کہ عموم چار چیزوں کو لوگ مد نظر رکھتے ہیں، چاروں کا ذکر کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندانی استحکام کے لیے پہلی بنیاد جو فراہم کی، فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا خاندان مستحکم ہو جائے، اس نکاح کے نتیجے میں جو خاندان ڈیولپ ہو اس کا ہر فرد تقویٰ کا حامل بن جائے، تو فرمایا نکاح کرتے وقت کامیابی چاہتے ہو تو چاروں چیزوں میں سے پہلے نمبر پر جس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے فرمایا فاظفر بذات الدین، تمہیں دین کو پہلے نمبر پر ترجیح دینی۔ اور ہم بحثیت مسلمان اپنے آپ کا اگر جائزہ لیں تو ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ والدین کتنے ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ کریں تو رشتہ کرتے وقت پہلے نمبر پر دین کو ترجیح دیتے ہیں، یا ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کتنے ہیں کہ جب وہ اپنے لیے زوج کا انتخاب کریں تو اس میں پہلے نمبر پر دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین کو تو پوچھتا ہی کوئی، لوگ دیکھتے ہیں مال کتنا ہے، بیٹا ہے والدین دیکھتے ہیں رشتہ کریں گے تو جہیز کتنا ہے، نوجوان کو بیٹی والے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کس گھر میں ہماری بیٹی جا رہی ہے، مال ساتھ، پھر شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب اور خاندان قبیلہ دیکھا جاتا ہے، دل کو تو پوچھتا ہی کوئی۔ تو خاندانی استحکام کی جڑیں تو یہیں سے کٹ جاتی ہیں جب پہلی چیز کو ضرور دیکھا۔ اللہ اور اس کا رسول بتا رہے ہیں کہ جب بھی نکاح کرو، شادی کرو تو پہلے نمبر پر جو مد نظر رکھنے والی چیز ہے فرمایا وہ اس شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے جس کا بھی انتخاب کرو پہلے نمبر پر دین دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، یہ تقوی شعار کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر چلنے والا کتنا ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے دین پر چلنے والا نہیں ہے تو ذرا تصور کریں کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی چیز، اور خیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا۔ اس لیے پہلی بات جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں جب اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کریں یا نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے لیے انتخاب کریں تو پہلے نمبر پر دین کو ترجیح دیں، اگر دین ہوگا تو باقی سب کچھ اللہ کے کرم سے آپ خیرات ہو۔ بیوی صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے کہ آپ حسن و جمال دیکھیں کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے، یہ سوچیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی گود میں میری اولاد نے پرورش پائی، یہ دیندار ہوگی تو وہ بھی آگے دیندار ہوگی۔
اپنی ترجیحات کو. جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جب اس خاندان کے دو بنیادی ستون سامنے آ گئے تو ان کا پہلا ہدف اور ویژن یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے ایسے بننا ہے اور ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ ہمارے اس خاندان سے نکلنے والا ہر فرد وہ اللہ کی رضا کا حامل ہے، کامیابی سے ہم بنا. شیطان ہر وقت میدان عمل میں ہے، اس کے ہاں سستی نام کی کوئی شے نہیں. وہ انسان کے اندر خون کی طرح سے آئی ہے. اس نے پہلے دن سے قسم کھائی ہے کہ مولا جو سیدھے راستے پر چلے گا اس پر ضرور بھی ضرور حملہ کروں گا. گمراہ کرنے کی پوری. اب آپ نے اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے خاندان کے افراد کو تقویٰ کے نور سے مدیر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلنے والا بنانا ہے. تو جنگ بغیر ہتھیار کے نہیں لڑی. تو شوہر اور بیوی جو اس خاندان کے بنیادی ستون ہیں جنہیں زوجین کہتے ہیں، انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمارے بنیادی ہتھیار تین. پہلا ہتھیار علم ہوگا، دوسرا ہتھیار عمل ہوگا اور تیسرا ہتھیار دعا. جہاں تک پہلے ہتھیار کا تعلق ہے، زوجین شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا کہ دیکھو دین کیسا. اب جب تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، آپ نے اس بات کو پریفرنس میں نہیں رکھا، کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اس کے بعد اپنا انالیسس کریں کہ دین کا نالج ہمارے پاس کیا. اگر خاندان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو شوہر اور بیوی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو دین کے علم سے آرام. اس کے بغیر چارہ نہیں. میرا خیال ہے کہ کل پہلی نشست علامہ منہاج الدین صاحب تھے اور ان کا موضوع یہی آپ نے سنا. مجھے اس کی زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب ذرا ان سے پوچھو کہ پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جب والدین ہی جاہل ہوں گے، علم سے نابلد ہوں گے، تو آگے اولاد تربیت یافتہ کیسے ہو سکتی؟ پہلا خاندان جو بارز وجود میں آیا، اس کے سربراہ اگر حضرت آدم علیہ السلام تھے تو اللہ نے ان کی تربیت خود اپنے ذمہ لی. ان کو اپنی وحی کا حامل کیا، منصب نبوت پر فائز. گھر کے سربراہ کو سب سے پہلے علم کا حامل ہوتا ہے. دوسرا فرد اگر خاتون ہے تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی زیر نگرانی تربیت جس پہلے فرد نے پائی وہ ان کی ذمہ دار ہے اس کی تعلیم ہوتا. اس خاندان کا، اس کائنات کے اندر اگر کامیاب ترین خاندان کوئی ہے، مستحکم ترین کوئی خاندان ہے جو سارے خاندانوں کے لیے رول ماڈل ہے، تو وہ خاندان ہے جس کے سربراہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے ان کو بھی اپنے کا حامل ٹھہرایا. خود ان کی تعلیم و تربیت اپنے سے، ان کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، خود اپنا شاگرد بنایا، خود ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اپنی وحی بھیجی ان کی طرف. اور علم کی کتنی اہمیت ہے آپ کبھی غور کریں. اللہ نے اس محبوب پر اترنے والے قرآن کی پہلی نازل کی، اس کی پہلی آیت اور پہلی آیت کا پہلا لفظ جو نازل فرمایا وہ لفظ کیا ہے؟ اقرا، جس کا معنی ہے پڑھی. اور ہم نے پڑھنے کے دروازے بند کر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا، اس کی حد ہی کوئی. خود قرآن میں فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا کر دیا جو تم پہلے نہیں جانتے. مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم عطا کیا. مگر سارا علم عطا کرنے کے باوجود بھی قرآن کو پڑھے تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، وحی نازل فرمائی، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. محبوب یوں دعا کیا کر کہ مولا میرے علم میں اضافہ. جن کے پاس سب کچھ ہے وہ یوں دعا کرتے ہیں
اور ہم جو دین کی الف بے سے بھی ناواقف ہیں، ہم نے علم کے دروازے آپ نے اگر شوہر اور بیوی علم کے حامل نہیں ہوں گے، دین کا علم نہیں رکھتے ہوں گے، تو بچے کبھی بھی دین کے علم سے آراستہ نہیں۔ تو خاندان کے استحکام کے لیے شوہر اور بیوی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ علم کا دروازہ کھلا رکھیں۔ بھلے آپ نکاح کرتے وقت کتنی ہی دیندار عورت یا مرد کو اپنے لیے منتخب کریں، مگر وہ اینڈ نہیں ہے، حرف آخر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو۔ یہ دروازہ تو بند نہیں کر سکتے کسی نے۔ اور جس علم پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا کہ سارے علوم تو انسان کے لیے حاصل کرنا پاسبل نہیں، مگر ایک علم ایسا بھی ہے جس کا حاصل کرنا اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا یہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا، زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، یہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے بغیر چاہیے۔ اور اس دینی علم کی اہمیت کے لیے صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کے آگے چلنا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس پر پہلا کرم ہی یہ کرتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ آتا ہے، اور اپنے دین کی سمجھ کے دروازے کرتا ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا، جنگ اس سے اپنے خاندان کے ہر فرد کو تقویٰ کا حامل ٹھہرانا۔ اور میرے آقا نے اس سیمن میں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا اگر 1000 عبادت گزار بھی ہونا، علم کے بغیر عبادت کرنے والے، تو وہ شیطان پر اتنے باری نہیں ہے جتنا ایک فقیہ اور عالم وہ شیطان پر باری ہے۔ علم کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر خاندان کو مستحکم کرنا ہے تو شوہر اور بیوی کے لیے واجب ہے، فرض ہے ان پر کہ پہلے اپنے آپ کو دین کے علم سے آراستہ کریں۔ یہ علم کے حصول کا دروازہ بند کریں، اپنی تعلیم کو پروموٹ کرنے کے لیے سوچتے رہیں، پلاننگ کریں، جہاں سے نالج ملے، علم ملے، اسے علم حاصل کریں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے لیے اہتمام کریں، اور اگر شوہر راہ راست پر نہیں ہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ حکمت کے ساتھ شوہر کو بھی دین کی طرف علم ہوگا تو گاڑی آگے چلے۔ اس علم کے بعد دوسرا ہتھیار پھر خاندان کے ہر فرد کو کامیاب کرنے کے لیے اور شیطان سے جنگ جیتنے کے لیے وہ ہے کردار۔ پہلے شوہر اور بیوی چونکہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، باہم ان کا آپس میں کردار ہوا، مگر وہ کردار وہ تبھی ادا کر سکتے ہیں جب پہلے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے فرائض کیا رکھے، ایک دوسرے کے حقوق کیا کیا ہے جو ہم نے ادا کرنے، اس کے لیے پھر وہی علم ضروری۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں کا کردار متعین کیا ہے، اس خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے۔ دیکھو نا، جس رشتہ نکاح سے آپ زوجین بنے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اب ضروری ہے کہ اس نکاح کی حفاظت کریں، اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اگر وہ نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا تو خاندان تو ختم ہو گیا، اور خدا نہ کرے کہ یہ نوبت آئے اور ہم جہالت کی وجہ سے بڑی جلدی میں فیصلے کر دیتے ہیں، غصے میں تیش میں آ کر آنن فانن طلاق کے فیصلے کرتے ہیں۔ جائز کاموں میں، حلال کاموں میں واحد طلاق ایسے ایسا کام ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ۔ اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتے کہ یہ خاندان ایک بنا ہے تو آپ یہ خاندان اول کو ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی،
ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جائز راستہ رکھا ہے، اگر پانی 60 سے گزر جائے، نہیں گاڑی چل سکتی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے اچھے طریقے سے علیحدہ۔ مگر میں جو بات بنیادی کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، گاڑی چلتی ہے تو چلا لیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تو پہلے ٹائم کریں، کل کو بچے ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے طلاق کا فیصلہ کیا، علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، تو بچوں بیچاروں کا کیا خدا کام ہو گیا۔ پھر کمپرومائز کریں، ہر کسی کو حسب خواہش ساری خوبیاں کسی میں بھی نہیں ہے، کامل تو کوئی نہیں ہے نا، کہ ہر کوئی آئیڈیل سمجھے کہ میرا آئیڈیل یہ ہے، مجھے ایسی بیوی ملنی چاہیے، مجھے ایسے شوہر ملنا چاہیے، ہر جگہ کمیاں کوتاہیاں ہوگی، تو پھر کمپرومائز کریں اور اس رشتے کو ڈیفائنڈ چلائیں۔ میں نے بتایا کہ جائز اور حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہے تو یہ طلاق الگ ہو۔ اللہ اور رسول نہیں چاہتے کہ یہ نکاح ٹوٹے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیونکہ خاندان اگر ٹوٹ گیا تو اس خاندان کے افراد بکھر جائیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایون کہ شوہر اور بیوی کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے کیس ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں، فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند دن بھی گزرتے ہیں تو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کتنا غلط فیصلہ کیا، اور شوہر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت ہوتے ہوئے ہمیں قدر نہیں، اس نعمت کی قدر کریں۔ شوہر بیوی کے لیے اللہ نے نعمت بنائی ہے اور بیوی کو شوہر کے لیے بہت بڑی پتہ تب چلتا ہے جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، اس نعمت کی قدر، اس رشتے کو پھر نبھانے کی کوشش کریں۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ اس خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے پھر اللہ نے زوجین، شوہر اور بیوی کا پورا کردار متعین کیا۔ یہ سورہ نساء میرے سامنے ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر باری تعالیٰ نے پہلے شوہر کی ذمہ داری اور اس کا رول طے کیا کہ شوہر کا کردار کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ یہ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 36 کو آپ کبھی تلاوت کریں، اللہ رب العزت نے اس مقام پر آیت نمبر 34 فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد یعنی شوہر، اس کو ہم نے بیوی پر قوام بنایا۔ باری تعالیٰ دونوں کا سٹیٹس طے کر دیا، خاندان وہ جو ایک بنیادی مرکز قائم ہوا ہے تو اس کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک ڈسپلن طے کر دیا ہے کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر، بیویوں پر قوام بنایا۔ اس کا سادہ معنی بتا دیں، اللہ نے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے گھر کا سربراہ وہ بیوی کو نہیں بنایا، وہ شوہر کو۔ یہ ایک درجہ شوہر کو بیوی پر اللہ نے صرف اس ایک پہلو میں فضیلت دی۔ دیکھیں نا، ایک گھر کے سسٹم کو چلانا ہے تو اگر 2 سربراہ بنیں گے تو نظام چل نہیں سکے۔ سکول ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہوگا، کالج ہے، ایک پرنسپل ہوگا، کوئی ادارہ ہے، ایک ڈائریکٹر ہوگا، کوئی فیکٹری ہے، ایک اس کا بڑا باس ہوگا۔ اگر 2 ہوں گے تو کبھی نظام نہیں چلے گا، حتیٰ کہ اگر کائنات کے اندر خدا 2 ہوتے تو ساری کائنات کا نظام برابر، سربراہ ایک۔ اور گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے جو بننے کا شرف عطا کیا وہ بیوی کو عطا نہیں کیا، یہ شوہر۔ مگر یہاں رک کر ایک غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہ آئے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں صرف اس ایک فرق کو چھوڑ کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت دی، سربراہ بنایا، محافظ بنایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ہم نے بیویوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت میں انسان ہونے کے ناطے اللہ نے رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں، دونوں کا سٹیٹس۔
اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اس تفصیل میں نکلیں گے تو بہت وقت بھی لگ جائے گا، بس میں نے اصولی بات آپ کو دے دی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف خاندان اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ مشاور کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ چونکہ مرد ہیں تو یہ پہلے جنت میں جائیں گے، عورتیں بعد میں جائیں گے۔ مرد نیکی کرے تو اس کو اجر زیادہ ملے گا، عورت نیکی کرے تو اس کو اجر کم ملے گا، کہیں اللہ نے قرآن پاک میں نہیں لکھا۔ میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 35 کو کبھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا اور بات یوں شروع کی، فرمایا ان المسلمین والمسلمات۔ اب ذرا غور کیجیے، پیرلل باری تعالیٰ نے ذکر کیا مردوں کا بھی، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورت، والقانتین والقانتات، فرمان برداری اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشیت رکھنے والے مرد اور عاجزی رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ سب کا ذکر کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، جو کوئی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے گا، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار فرمایا جو نیکی کرے گا اللہ اس کو اجر عطا۔ فرق صرف ایک جگہ پر رکھا ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ شوہر کو بنایا ہے بیوی کو، کیونکہ سربراہ ایک چل پھر نظام چل سکتا۔ اور اللہ نے اس کی دو ریزنز بیان کی۔ پہلی ریزن تو یہ بیان کی کہ ہم نے شوہروں کو بیویوں پر قوام، محافظ، گھر کا سربراہ انہیں اس لیے بنایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتے، نہ دیں تو نظام تب بھی نہیں چلتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر سارے دن ایک جیسے نہیں بنائے، ساری راتیں ایک جیسی نہیں بنائی، ساری زمینیں ایک جیسی نہیں بنائی، ساری مسجدیں ایک جیسی نہیں بنائی، انبیاء سب کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں رکھا، سارے فرشتے ایک درجے کے حامل نہیں ہیں، اللہ نے فرق رکھا ہے نا۔ دیکھیں نا، ایک پانی وہ ہے جو آپ کے جام کے چیمہ کی زمین سے نکلتا ہے، اور ایک پانی وہ بھی ہے جو زمزم کے چشمے سے نکلتا ہے، فرق تو ہے نا۔ ایک مسجد آپ کے جام کے چیمہ میں ہے، وہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے، نماز وہاں بھی وہی پڑھنی ہے، پڑھیں گے ایک مگر اجر 50,000 نماز۔ اللہ نے فضائل کا ایک پہلو رکھا اور جو جوڑا ہے اس پہلو کے اعتبار سے بھی فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے نادا انسان دیکھ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تو فرمایا جس طرح ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتے ہیں تو گھر کا نظام چلانے کے لیے ہم نے یہ شرف، یہ فضیلت، یہ برتری شوہر کو عطا کی ہے بیوی پر کہ ہم نے سربراہ ہو سکتے۔ اور دوسری ایک بڑی ریزن بیان کی، آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، شوہروں کو ہم نے سربراہ اس لیے بنایا ہے چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر باری تعالیٰ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کلیئر کی ہے، شوہران گرامی غور سے سنو، آپ کو سربراہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باس بن گئے۔ سربراہ بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لگا ڈالی، اب آپ ریسپانسیبل ہیں، گھر کے ہر
اچھائی اور برائی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی کفالت کرنا، بیوی ہو یا بچے، یہ اللہ نے شوہر کی ذمہ داری رکھی ہے بیوی کی ذمہ داری۔ یہ سربراہ ہونے کے ناطے اللہ نے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہے، ذمہ داری ڈالی۔ اور قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول دیتے ہوئے فرمایا کلکم رائی، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر کسی سے اس کی رعایا یعنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو اس کے انڈر تھے، جن کا اسے ریسپانسیبل بنایا تھا، اس نے ان کے حقوق کتنے ادا کیے۔ تو فرمایا مرد اپنے اہل خانہ کا، گھر کے سارے افراد کا ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے گھر کے لوگوں کی تربیت کا کتنا رول ادا کیا، ان کی ضروریات اور کفالت کرنے کا کتنا حق ہے۔ یہ سربراہی در حقیقت ذمہ داری کا نام ہے، باس بننے کا نام ہے۔ اب آپ زیادہ رسپانسبل ہیں، آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اب آنکھیں کھلی رکھنی ہوں یا اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوں، رول پلے کی۔ تو اللہ نے دوسری ریزن یہ بتائی، اس کے اندر شرعی مسئلہ بھی بتا دیں، چونکہ اللہ نے شوہر کو سربراہ بنایا ہے، اور ریزن بیان کی کہ خرچ شوہر کرتے ہیں، تو بیوی کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا یہ ذمہ داری شوہر، حتیٰ کہ اگر بیوی کمانے والی بھی ہے نا، تو تب بھی اس کی ضروریات پوری کرنا شوہر کرنا۔ وہ ڈیمانڈ کرے کہ میری ضرورتیں پوری کرو تو وہ پابند کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں پھر چونکہ حالات بڑے ٹف ہیں، شوہر بھی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، مل کے پھر اپنے گھر کے نظام کو چلاتے ہیں، تو یہ احساس بندے کے اپنے اندر رہنا چاہیے کہ دیکھو یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی محنت کرتی ہے، کما کے لاتی ہے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتی ہے، تو شوہر کو ایسے حالات میں بیوی کا انسان مند ہونا چاہیے۔ اس کو ریئلائز کریں، کیونکہ ذمہ دار تو اللہ نے شوہر کو بنایا۔ اب آپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بیوی بھی آپ کا ہاتھ بٹا رہے، اور بیویوں کو دوسرے اینگل سے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ جاب پہ جاتی ہیں تو شوہر چاہے تو وہ روک سکتا ہے آپ، کیونکہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی جاب بھی نہیں کر سکتی ہے، شوہر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ اس کو بھی احسان مند رہنا چاہیے کہ میرے شوہر نے مجھے موقع فراہم کیا ہوا ہے، میں بھی جاتی ہوں، کما کے لاتی ہوں، تو مل جل کے گھر کا نظام ہو کے چلائیں، دونوں طرف احساس ذمہ داری۔ میں نے بتایا کہ خاندان قائم تب رہے گا جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھیں، تب جا کر گھر کا نظام آگے چلتا ہے۔ اور وہ بیسک چیزیں بتا رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو سربراہ اللہ نے شوہر کو بنایا، اور سربراہ بنا کر پھر اس کے ذمہ بہت ساری چیزیں رکھی۔ اب وہ سربراہ ہے تو باری تعالیٰ نے پہلا حکم شوہروں کو دیا کہ جو کہ تمہارا پہلا واسطہ بیوی سے پڑھنا ہے، اولاد کو بعد میں پیدا ہو، تو تمہارا پہلا کردار یہ ہے، فرمایا فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں جو بار بار جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ سربراہ بنانے کا مطلب آرڈر چلانا نہیں، باس بننا نہیں، محافظ بننا، ذمہ داری کا کنسیپٹ ہے اس کے۔ تو پھر فرمایا خیرکم، آقا کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اور آقا نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم میں سے سب سے اچھا میں ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے۔ پھر نرمی لہجے کے اندر محبت، درستگی نہیں، سختی نہیں۔ آپ کبھی اس پہلو کو سمجھنا ہو تو سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 کو کبھی پڑھے۔ باری تعالیٰ نے کتنی ایمان افروز بات کی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا لوگو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا زوج، تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے،
فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایسے معمولی نہ سمجھیں. اور کیوں شوہر اور بیوی کا رشتہ پیدا کیا؟ آگے اس کی ریزن بیان کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یہ زوج اور جوڑا تمہارا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. تو شوہر کو بیوی کے لیے باعث سکون بنایا ہے, بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بنایا ہے. اور اگر وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہی نہیں ہے, اذیت کا باعث بنتے ہیں, تو سمجھیں کہ انہوں نے شوہر اور بیوی ہونے کا حق ہی ادا نہیں. شوہر اور بیوی کو یوں ہونا چاہیے, اگر خاندان کو مستحکم کرنا ہے تو پہلے آپس کے تعلقات درست ہوں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اگر اللہ نے باعث سکون بنایا ہے تو بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ سارے دن کا تھکا ماندہ شوہر شام کو گھر آئے, بیوی کو ایک نظر دیکھے, اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے. بیویاں اس اینگل سے سوچیں کہ دیکھیں وہ بیچارہ صبح آپ کے تو یہاں 6:30 بجے بیٹھل فیکٹری کی بسیں آ جاتی, کب سے جاتے ہیں, شام کو پلٹ کے آنا ہے, سارا دن مزدوری کرتے ہیں. کیا باس کی کڑوی کسی کی باتیں سنتے ہوں گے؟ ہر کسی کو کرسی پر بیٹھنے کو میسر نہیں آتا نا. ہم آتے جاتے رستے میں دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ مزدوری کر رہے ہیں لوگ, فیکٹریوں میں جا کر کام کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں مزدور, کتنا ان کا ٹائم گزرتا ہے سارا دن, کہاں کہاں وہ دھکے کھاتا ہے. تو شام کو گھر آئے تو آگے بیوی نے نیا محاذ تیار کر رکھا ہو تو اس نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا. گھر شوہر کی پناہ گاہ ہونا چاہیے کہ گھر آئے تو بیوی کو ایک نظر دیکھے, گھر کو دیکھے تو دن بھر کی تھکاوٹ اس کی دور ہو. اور شوہران گرامی بھی سوچیں, آپ کے لیے بھی ایک بات کہہ رہا ہوں, مت سمجھا کریں کہ اگر آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں تو بیوی کو پھولوں کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, وہ بھی سارا دن پھولوں پہ بیٹھتی رہتی. یہ رمضان کا مہینہ ہے, صرف آج کل کی آپ غور کریں اپنے گھر کے حالات. میری دانش میں گھر کے اندر سب سے پہلے بیدار ہونے والی ایک خاتون, اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ممکن ہے باوضو ہو, کوئی نوافل بھی پڑھے, قرآن کی تلاوت بھی کرے, اور اس نے سارے خاندان کے لیے سحری تیار کر دی. آپ تو سوئے نہیں گئے, پھر جنہوں نے روزے رکھنا ہے ان کو سحری کروانی ہے, وہ برتن صاف کرنے ہیں, پھر چھوٹے بچے ہوں گے انہوں نے اسکول جانا ہے, اٹھیں گے, ان کو نہلانا ہے, ان کو دھونا ہے, ان کو کپڑے پہنانے ہیں, ان کو ناشتہ کروانا ہے, ان کے برتن صاف کرنا ہے, پھر ان کو روانہ کر کے پھر شوہر صاحب کے آفس جانے کا ٹائم ہے, اس کی تیاری میں مصروف, اس کے کپڑے استری کریں, پھر گھر کی صفائی کریں, پھر کپڑے دھوئیں, پھر دوبارہ بچوں نے آ جانا ہے, ان کو ریسیو کرنا ہے, ان کو لنچ دینا ہے, شام کی افطاری بھی تیار کرنی ہے. ذرا سوچیے نا سارا دن کے کتنے کام بیوی کے لیے. تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو شوہر گھر آئے تو اس کے چہرے پہ 12 بجے نہیں, شوہر گھر داخل ہو, شوہر کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی ایک نظر دیکھے, اس کی بھی دن بھر کی تھکاوٹ دور. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم احساس نہیں کرتے اور ہم اپنے گھروں کو جہنم بنائیں. اگر شوہر اور بیوی چاہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو اسی دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنا. تفصیلات کا چونکہ اتنا وقت نہیں ہے, 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی نشست میں کتنا بیان ہو سکتا ہے, میں تو صرف بیسکس بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں. تو یہ شوہر کو ریسپانسیبل بنایا, ذمہ دار ٹھہرایا, سربراہ بنایا کہ اب آپ ساری ضرورت اور ان کی خاندان کی کفالت کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ رزق حلال سے بیوی اور بچوں کی ضرورتیں پوری کریں. رزق حلال ہوگا تو خاندان آگے سے ہی کامیابی کی طرف چلے گا. اگر حرام کا دروازہ کھول دیا تو تب بھی نظام نہیں چل سکتا. اس میں بھی بیوی کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ناجائز ایسی خواہشات نہیں ہونی چاہیے. محنت سے کمائی ہوئی شوہر کی جو بھی کمائی ہے اس کو ایسے فضول کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. بڑے اچھے طریقے سے سادگی اور قناعت کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کرنے کی. اب اگر شوہر کی یہ ذمہ داریاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر بیوی کے لیے بھی ڈسپلن کر آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اگر شوہروں کو سربراہ بنایا ہے تو اب سن لیں, اچھی بیویاں وہ ہیں
جو اپنے شوہروں کی مطیع اور فرمانبردار. پہلا کردار اللہ نے بیویوں کے لیے دیا. وہ بیوی نہیں ہے جو اپنے شوہر کی مطیع اور فرمانبردار. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. مگر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس حکم کے اندر میرے آقا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے شوہر کا سٹیٹس کیا ہے. دیکھو تو اسے اگر سربراہ بنایا ہے اور بیوی نے اس کی اطاعت ہی نہیں کرنی تو سربراہی کس بات کی؟ تو سربراہی کا مفہوم ہی ختم ہو. دونوں کو احساس کرنا چاہیے بیوی اطاعت کرے اور شوہر باس نہ بنے. آپ اس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کو معاملات مشاورت کے کلچر کو لگا. تو فرمایا مطیع اور فرمانبردار. سوال کیا گیا میرے آقا سے آقا ذرا فرمائے اچھی عورت کون سی ہے, اچھی بیوی کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر. اچھی بیوی وہ ہے کہ اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. یہ آپ اچھی بیوی کا کہتے ہیں. میں نے بتایا شوہر اور بیوی خاندان کے دو بنیادی ستون ہیں. ان کے آپس میں ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے تو خاندان کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا. خاندان کے ٹوٹنے کے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک طرف شوہران گرامی سنیں ایسے جاہل لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, اہمیت نہیں. ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع, یہ دنیا ایک متاع ہے. اور فرمایا وخیر متاعها المرأة الصالحہ, اور اس دنیا کی شوہر کے لیے قیمتی ترین اگر کوئی متاع ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی ہے. بیوی کو اللہ نے نعمت قرار دیا مگر مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں ہر بیوی نہیں, فرمایا نیک اور صالح جو شوہر کی اطاعت پورا ہے فرمانبردار. میرے آقا نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے ساری رات لعنت کرتے. دونوں کا سٹیٹس اللہ اور اس کا رسول مقرر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا باری تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے شوہر اور بیوی کا کردار متعین کرتے ہوئے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا شوہروں سن لو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کا لباس. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کرا. اس لباس کے لفظ کو استعمال کر کے میرے مولا کتنی باریک باتیں سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا لباس انسان پہنتا ہے تو لباس نہ ہو تو انسان خود کو ننگا محسوس کرتا ہے. لباس پہن لے تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ نے شوہر کو بیوی کا محافظ بنایا ہے, بیوی کو شوہر کا محافظ. جیسے لباس پہن کر بندے کو ایک حفاظت کا احساس ہوتا ہے نا, یہ رشتہ نکاح بھی ایک دوسرے کی حفاظت بن جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں پتہ تب چلتا ہے جب الگ ہوتے ہیں, پھر میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. شوہر کتنی بڑی نعمت تھی, بیوی کتنی بڑی نعمت. پھر لباس پہنے تو انسان کو زینت ملتی ہے, اس کا وقار بڑھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر شوہر کو بیوی کا وقار بنایا ہے, بیوی کو شوہر کا وقار بنایا ہے. اس لباس کے اندر ایک پردہ پوشی کی تعبیر بھی پائی جاتی ہے. لباس پہن لے تو کتنے آپ کے عیوب و نقائص ہیں جو چھپ جاتے ہیں, جس کا مطلب شوہر اور بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی عیب, کوئی نقص, کوئی کمی, کجی, کوتاہی ہو تو اس کو اچھالتے نہ پھرے, بس کہ اس کی پردہ پوشی کرتے پڑے گا. شوہر اور بیوی کا کردار ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتاتا ہے. آپس میں کردار بڑا اچھا ہونا چاہیے. اور پھر میاں اور بیوی دونوں کو عمل کے اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے بعد جب شوہر اور بیوی ہوں گے تو دیگر افراد اولاد کی شکل میں آئیں, اور اولاد ان کے لیے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی اور دوسری درسگاہ وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے. اس میں مائیں سنیں کہ ان کا رول اور کریکٹر کیا بنتا ہے. گھر کے افراد سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ مائیں تربیت کا حق ادا نہ کریں.
یہ میرے آقا کا فرمان آپ لوگوں نے زندگی میں اکثر سنا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. ایک معنی تو عام ہے نا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا اولادوں سے فرما رہے ہیں کہ اولادوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. جب تک اپنی ماں کو راضی نہیں کرو گے، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، تم کبھی جنت کے حقدار نہیں کر سکتے. ایک تو یہ معنی. اسی حدیث مبارکہ کے ایک دوسرا مفہوم، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا ماؤں سے خطاب کر رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اے ماؤں تمہاری اولادوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے. کیا مطلب کہ اگر مائیں صحیح معنوں میں اولاد کی تربیت کرنے والی بن جائیں تو اس اولاد کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. جنت کا حقدار اولاد کو اگر بنا سکتی ہے تو وہ ماں بنا سکتی ہے. آقا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں باپ الٹا بھی لٹک جائے نا، اگر ماں نہ چاہے تو اولاد کبھی سنبھل نہیں سکتی. باپ نے تو سارا دن باہر رہنا، بچوں نے سارا دن تو ماں کے پاس گزارنا، ماں کی گود میں پرورش پانی ہے، گھر کا سارا ماحول تو ماں نے چلانا ہے. شوہر تو باہر رہے گا، صبح 6 بجے گیا اور رات کو 6 بجے اس نے واپس آنا. تو ماؤں کی پہلے ذمہ داری بنتی ہے، اور شوہر اور بیوی دونوں سمجھے. والدین یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یاد رکھیں آج کل کے بچے تو کیا، ہر دور کے بچے اور آنے والے بچے تو ہر بچہ آنے والا پہلے سے پیڑا. بچے سنتے کم ہیں، پڑھتے کم ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے زیادہ. ہم جو کرتے ہیں وہ وہی دیکھتے ہیں، وہی سیکھتے. اس لیے ان کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا اگر خاندان کو گزرا کرنا. اور بیسک رول میں نے بتایا ماں کا ہے. جس پر آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرنے لگے کہ امی جان میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں. تو آپ کی والدہ سن کے فرمانے لگی کہ بیٹے اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا؟ فرمایا کہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں. بڑا رول ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا یہ 3 رمضان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن، کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت، کیسے قرآن کی روریاں دے دے کر انہیں پروان چڑھایا ہے کہ چشمہ فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات. یہ ماؤں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. یہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ کہتے ہیں سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان، جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سرد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی. ماں کو گھر کا ماحول بنا، بچوں کے لیے رول ماڈل بنا. بچوں نے وہاں سے سیکھنا ہے، آپ کی گود میں پرورش پانی ہے. اگر مائیں سمجھ جائیں تو اولادیں خود بخود سمجھ جائیں. ماں کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ گھر قید خانہ ہے. مت سمجھے کہ یہ قید خانہ ہے، وہ سمجھے کہ یہ میرا مورچہ ہے، یہ تربیتی مرکز، میرا دائرہ عمل گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے، مگر اس کے اثرات پورے معاشرے میں. وہ اپنے آپ کو ریسپانسیبل سمجھے، ذمہ دار سمجھے. وہ اپنا ہدف رکھے کہ گھر میں ہر کام رک سکتا ہے مگر نماز نہیں رک سکتی. نماز ہر صورت میں ادا ہو، تب بچے نمازی بنے. وہ اپنا یہ ہدف رکھے کہ ہر دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہوگا، تلاوت کے بغیر دن کا آغاز نہیں ہوگا. جب بچے والدین کو قرآن پڑھتے دیکھیں گے تو وہ بھی قرآن کی طرف راغب ہوں گے. اگر والدین ہی 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تو بچے دین کی طرف
پہلا بیسک رول گھر کے اندر ماں نے ادا کرنا ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ، فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر محافظ ہے. المرأۃ راعیۃ فی زوج بیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر راعیہ ہے، ذمہ دار ہے، محافظ ہے. اور قیامت کے والدین اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کی کتنی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، گھر کی ہر شے کی اور پراپرٹی کی حفاظت کرے. خاتون کی ذمہ داری. رہ گیا شوہر، تو پھر شوہر کا چونکہ سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری تو اس سے بھی بڑی بنتی. شوہران کرام کی آنکھیں بند کر کے نہیں رہے، وہ آنکھیں کھلی رکھیں کہ میرے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، ماحول گھر کا کیسا ہے، کوئی کام شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا، کوئی برائی تو نہیں اندر درکار آ رہی، میرے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے، مجھے اس کے لیے کیا رول پلے کرنا ہے. اصل ریسپانسیبل تو وہ ہے. تو پھر سربراہ کو اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کے لیے ہر ممکن سطح پر انتظامات کرنے چاہیے، اس کا سامان فراہم کرنا. کیونکہ دیکھو نا، بیسک اور بنیادی بڑی ذمہ داری تو پھر شوہر کے کندھوں پر آتی ہے. تو اگر شوہر ہی کھلی اجازت دے گا، وہی اپنے گھر کے ماحول کو کنٹرول میں نہیں رکھے گا، پھر گھر کا نظام اچھا نہیں رہ سکتا. شوہر اپنی آنکھیں کھلی رکھے، دیکھے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ، میرے بچے غلط روش پر نہ چلے، بیوی غلط روش پر نہ چلے، ان کی تربیت کا پورا بندوبست اور انتظام کرنے کی کوشش کریں. ان بنیادی باتوں کے ساتھ شوہر اور بیوی کے لیے خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے جو آخری اور ضروری بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اگر شوہر اور بیوی چاہتے ہیں کہ خاندان مستحکم ہو جائے، ان کی اولاد سنور جائے، معاشرے کے لیے رول ماڈل بنے، تو دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ اپنا رول پلے کریں، اپنے آپ کو علم میں مضبوط کریں. تو ہر شوہر اور بیوی خود کو کتنا بنا سکتے ہیں. ایک حد ہے، لمٹ ہے، اسے آگے نہیں جا سکتے. وہ الگ بات دروازہ بند نہیں ہونے دینا، وہ دروازہ کھلا رکھنا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا رول پلے کریں. مگر 24 گھنٹے بچوں نے پھر ماں باپ کے پاس بھی تو نہیں رہنا، پھر انہوں نے سکولوں میں جانا ہے، کالجوں میں جانا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، معاشرے کے اندر ڈیل کرنا ہے، گھر سے باہر بھی نکلنا ہے. پھر شوہر اور بیوی کو سوچنا ہے کہ اب ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں، والدین اگر سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں تو وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھا بزنس مین بن جائے، بڑا لینڈ لارڈ بن جائے. مگر کاش کبھی اس کے ساتھ یہ خواہش بھی جنم لے کہ جہاں وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں وہ باکردار مسلمان اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جب باہر کی دنیا میں بچے جائیں گے تو پھر ان کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے جہاں آپ باقی سارے انتظامات کریں گے، وہاں سب سے ضروری ترین چیز جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے متوجہ کیا ہے وہ بڑی قابل غور بات ہے. والدین بڑی توجہ سے اس بات کو اپنے من. سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ کے کلمات کا بس خلاصہ کا مفہوم بتا رہا. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. فرمایا بندے، اگر فتنوں کا دور آ جائے، ایمان کے لیے خطرات ہو، عقیدے کے لیے خطرات ہو اور گمراہی کا خطرہ ہو، راہ راست سے لوگ بھٹکتے جا رہے ہو، تو ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بندے اگر خود کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے، خود کو اپنے راست پر گامزن رکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا اس کا حل صرف ایک ہے. حافظ صاحب ابھی کم از کم 10 سے 15 منٹ اور لگ سکتے ہیں. میرا درخواست کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ابھی اتنی موومنٹ آگے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ گزرتے ہیں نا تو سب لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں بات بڑی دھیان سے سنیے. فتح کی کام کی بات بتا رہا ہوں جو 100 باتوں کی ایک ہی بات آپ کو بتا. تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں حل دیا کہ بندے پھر اگر خود کو فتنوں سے بچانا چاہ رہا ہے نا، تو فتنوں کے اس دور میں شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ صرف ایک ہے. کیا؟ فرمایا بندے
خود کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ جو صبح و شام خود مولا سے جڑے رہے. جس کا پھر خلاصہ کر معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ فتنوں سے بچے گا صرف وہ جو کسی اچھی صحبت اور سنگت کو اپنا. اچھی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت بندے کو. پھر خود اچھی صحبت سے جڑو, اپنی نسلوں کو اچھی صحبت اور سنگت کے ساتھ. اس کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں, ورنہ شیطان ایک لمحے میں بندے کو گمراہ کرتا ہے. اب یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ جو صبح و شام خود مولا سے جڑے رہتے ہیں, یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا. تو اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں. وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کا تحفظ کس بات ہے, اور اس بات کے اندر وہ ایک دوسرا راز بھی سمجھانا چاہتا ہے. اگر اس نے حکم دیا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو جو مولا سے جڑے رہتے ہیں, تو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قیامت تک کوئی دور اور زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس دور میں میرے ایسے لوگ موجود نہ ہوں. دیکھو نا, اللہ کہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو اور جن سے جڑنا ہے وہ بندے موجود ہی نہ ہو, تو اللہ کا حکم تو بے معنی ہوتا ہے. وہ کہتا وہ تمہارے اندر ہی ہوتے. تمہیں میں نے عقل دی ہے, شعور دی ہے, سمجھ دی ہے, ان کو ڈھونڈو, تلاش کرو, خود کو ان کو جو ان کی صحبت اور سنگت میں آؤ. جب اچھی صحبت اور سنگت کو اپنا لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت خود بخود کامیابی سے. آپ کو ایمان افروز بات بتاتا ہوں, سنی ہوگی مگر بعض لوگوں کو سمجھنے کے لیے بڑا فائدہ ہے. وہ صاحب حال بزرگ تھے نا, اپنے مریدین کا ساتھ کہیں جا رہے, ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص سنترے بیچ اور آوازیں لگا رہا تھا, اچھے سنترے, اچھے سنترے, اچھے سنترے. یہ اللہ والے ہر بات سے اپنی مطلب کی بات نکالتے. بس آواز جو کانوں میں پڑی وجد میں آئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آیا, مریدین نے اٹھایا, پوچھا حضرت وہ تو سنترے بیچ رہا تھا, آپ کو کیا؟ فرمانے لگے اپنے من کے کانوں سے سنو, وہ خالی سنترے نہیں بیچ رہا, وہ دہائی یہ دے رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے, کہ جس کو اچھا سنگ مل گیا, اچھی صحبت مل گئی, کوئی اللہ والا مل گیا, سمجھو وہ دنیا میں بھی تر گئے, وہ آخرت میں بھی تر گئے. اچھی صحبت اور سنگت بندے کو تار دیتی ہے, کامیابی سے اندر آ جاتی ہے. تو آپ پوچھیں گے علامہ صاحب اگر یہ صحبت اور سنگت پھر ضروری ہے تو کوئی آج کے دور میں بھی ہے جس کی صحبت کو اپنایا جائے؟ میں نے بتایا کوئی زمانہ بھی خالی نہیں ہوتا, آج بھی ہزاروں ہوں گے, معلوم نہیں ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر کس کس کو اپنی صحبت اور سنگت کا فائدہ ادا کرتا ہے. مگر میں تو ایک ایسا بتا رہا ہوں جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, ہزاروں ان کی مجلس میں صحبت میں آئے, جب آئے تھے تو کچھ اور تھے, جب گئے تو اور سے اور بن کر گئے. آج کے اس فکروں کے دور میں اس اچھی صحبت اور سنگت کا نام منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر. ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. مجدد ہر صدی کے بعد پیدا ہوتا ہے, مگر ڈاکٹر طاہر القادری کئی صدیوں کے بعد. اور ہماری خوش نصیبی اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کی ہمارے دور میں, جن کا مقصد ہی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ, ان کو گمراہی سے بچانا, ان کو راہ راست لانا. ایک وقت آنا ہے لوگ ان صحبتوں کو تسلیم. ایک بنیادی سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب اگر ان کی صحبت اور سنگت ضروری ہے تو ہم جان کے چیمہ میں رہتے ہیں, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں, کیسے ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھائیں؟ میں بالکل شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں. حالات تو واقعات کے تناظر میں جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں نا, صحبت اور سنگت کا تصور بھی بدلتا ہے. ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کے اس وقت 3 بڑے طریقے. پہلی خوش نصیبی تو ہماری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, پہلا عشرہ, اور عشرہ اعتکاف وہ سر پر ہے. پچھلے 35 سالوں سے رمضان المبارک کی
آخری اشرا میں لاہور منہاج القرآن کی سرزمین پر ایک شہر اعتکاف آباد ہوتا جس میں دنیا بھر سے ہزارہا کی تعداد میں مرد و خواتین آ کر اعتکاف، اور اس اعتکاف کے اندر اس مرد کلندر کی لائیو صحبتیں وہ ڈائریکٹ تربیت کرتے ہیں، ڈائریکٹ سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، آپ یہاں 5 دن کے لیے آئیں گے، سنیں گے، ہم تو نکمے سے لوگ ہیں، اگر کوئی اچھی بات کہیں نظر آئے تو یہ ساری ان کے جوڑوں کی کہنا ہے۔ تو جب آپ ڈائریکٹ اس مرد کلندر کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ذرا چشمے تصور پھیلائیں طرف کے دروازے کو، اور آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ تاج۔ کسی مرد کلندر کی اور اللہ والے کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی ایسی عبادت جس میں ریا نام کی بھی کوئی شے نہ ہو، وہ ایک لمحہ ایسی 100 سال کی عبادت پر بھی پائے۔ اور اس بات میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ڈاکٹر طاہر القادری کے پائے کی کوئی شخصیت، بھلے وہ علم کا میدان ہو، عمل کا میدان ہو، روحانیت کا میدان ہو، قرآن کی تفسیر کرنے کا میدان ہو، تقریر کرنے کا میدان ہو، حدیث کی شرح کرنے کا میدان ہو، اللہ نے ہر پہلو میں ان کو لاجواب بنایا، ان کی صحبتوں سے مستفید۔ اعتکاف کی رجسٹریشن آج کل جاری ہے، جو لوگ اعتکاف پہ جانا چاہ رہے ہیں، میں نے بتایا حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف اگر ہوتا ہے تو وہ لاہور منہاج القرآن کی سرزمین۔ آپ ہمارے ذمہ داران، یہ ہمارے عیسائی صاحب بیٹھے ہیں، محترم حافظ محمد علی صاحب ہیں، پھر ہمارے ناظم ہیں بابو اسلم صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے ذمہ داران ہیں عادل شاکر صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، اپنی رجسٹریشن کروائیں، اس سے اعتکاف میں جائیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ وقت آنا ہے، لوگوں نے ان صحبتوں کو ترسنا ہے، قبل اس کے کہ یہ دکان بند ہو جائے یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ان صحبتوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ زندگی کی مصروفیات مرتے دم تک ختم نہیں، اور جس دن ہم مر گئے کوئی کام بھی رکنا نہیں ہے۔ ہمارے پچھلوں نے ہم سے بھی اچھے کر دیا، تو اپنی زندگی کے اندر کہیں کہیں کر ایسا اچھا سودا مل رہا ہے، خود بھی جڑو، اپنی نسلوں کو بھی جڑو۔ ممکن ہے اللہ صحبت اور سنگت کے ساتھ دوسرا ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کا سورس یہ سوشل میڈیا۔ اگر اس کے اندر عریانی، فحاشی، بے حیائی، بادعقیدگی ہے نا، تو اس کے اندر اچھائی کی بھی کمی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اچھی چیز سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، برائی کی طرف پہلے ہیں۔ جس مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں ان کے ہزارہا خطابات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ایک خطاب سننے کے لیے آپ نے اپنا آرام چھوڑا ہے، نیند چھوڑی ہے، گھروں سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھے ہوئے، اور ہماری تقریریں کروڑ بھی جمع کر لیں تو اس مرد کلندر کی تقریر کے سامنے کیا ہے؟ مگر میں بتا رہا ہوں ہزارہا تقریریں، صرف یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، ان کے اتنے خطابات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں۔ گھر بیٹھ کر اس کے ذریعے اس بندے کی صحبت سے، جب آپ کسی خطیب کو، مقرر کو سنتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کی صحبت میں بول جاتے ہیں، کسی مصنف کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس مصنف کی صحبت میں بول جاتے ہیں۔ دیکھو نا، حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی، صدیاں بیت گئی، پردہ کر گئے، آج صدیوں بعد بھی کوئی ان کی کتاب پڑھتا ہے تو ادھر کشف المحجوب پڑھتا ہے، وہ ڈائریکٹ حضور داتا صاحب کی صحبت میں پڑھتا ہے۔ تو مصنف کی کتاب اور خطیب کا خطاب اس کی صحبت ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام کی سینکڑوں کتابیں اس پہ اویلیبل ہیں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی صحبت بھی ملے گی، اللہ کی صحبت بھی ملے گی، اس کے رسول کی صحبت بھی ملے گی، اس قرآن ختم عرفان القرآن، وہ کتابیں اس پر ہیں، وہ حاصل کریں، ان کو پڑھیں، گھر کے اندر ماحول بنائیں کہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہو کر ہر روز 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، جتنا اویلیبل ہو، حضور شیخ الاسلام کے خطابات سننے کو
یہ صحبت کا دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا ان کی صحبت اور سنگت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے ان کو بھیجا ہے نا، اور وہ مقصد آقا کے دین کی نوکری ہے، آقا کے دین کے پیغام کو امت تک پہنچانا۔ دیکھو نا آج جام کے چیمہ میں اگر میں بول رہا ہوں تو یہ میں نہیں بول رہا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری بول رہا۔ اور ایسی نشستیں ملک پاکستان کے اندر 82 شہر تو وہ ہے جہاں صرف مرکزی نظام دعوت کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کا سیالکوٹ شہر ہے نا، ہم نے سیالکوٹ کو تنظیمی طور پہ 3 ضلعوں میں تقسیم کیا۔ سیالکوٹ ایک کی بات کر رہا ہوں، ابھی رات مجھے وہاں سے انہوں نے اطلاع دی ہے، ہمارے اسکالرز جو سیالکوٹ میں رہتے ہیں، صرف سیالکوٹ ایک کے اندر 50 مقامات پر 3 روزہ نشست اور ہر جگہ پر ایسے اللہ کے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا کام۔ تو یہ سب ڈاکٹر طاہر القادری کی ٹریننگ ہے، ان کی تربیت ہے، انہوں نے اس کام پہ لگایا۔ تو منہاج القرآن تو معرض وجود میں ہی آقا کے دین کی نوکری کے لیے، خدمت کے لیے، دین کی قدروں کو بچانے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے۔ تو پھر آپ اس مشن کو جائن کریں، اس مردے کلندر کے دست و بازو بنے۔ یہ ان کی صحبت اور سنگت میں آنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ جو اس مشن کا ممبر بنتا ہے ہم اسے رفیق کہتے ہیں، اور رفیق کا لفظ رفاقت سے۔ اور ہمارے منہاج القرآن کے لوگ تو جانتے ہیں، نئے آنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے کتنی مرتبہ یہ بات منبر رسول پر بیٹھ کے کی ہے کہ قبر کی پہلی رات آئے گی، تمہیں سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا۔ اس مشن سے جڑو، اس صحبت اور سنگت میں آؤ، اللہ آپ کو بھی نیکی کے کام میں لگا۔ دیکھو نا، یہ حافظ محمد علی صاحب ہیں، بابو اسلم صاحب ہیں، یہ ہمارے سائی صاحب ہیں، اللہ رکھا صاحب ہیں، عادل شاکر صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم دن رات آپ کو دعوت دینے میں لگے، حال کو مینج کرتے ہیں، کرسیاں سیدھی کرتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اچھی صحبت اور سنگت کا نتیجہ۔ جب آپ اس مشن کا حصہ بنیں گے، اللہ آپ کو بھی نیکی کی توفیق دے گا۔ اور یہ بات پلے باندھ لیں کہ آقا کے دین کی نوکری کا کام یہ ایسی عبادت ہے کہ کروڑ تہجدیں مل کر بھی اس عبادت اور نوکری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی صحبت اور سنگت میں آنے کا تیسرا طریقہ ہے کہ جس مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں، آپ بھی ان کے دست و بازو بن جائیں، اس کے ممبر بنے، اس کے رفیق بنے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے دنیا بھی سنورے گی ہوگا۔ اپنے بچوں کو اس صحبت اور سنگت میں جوڑیں، ان کو رفیق بنائیں، خود بنے، حتیٰ کہ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں نا، ایصال ثواب کے طور پر ان کی میموریل رفاقت لیں۔ کچھ بعید نہیں ہے، اللہ ان پر ایک کرم کے دروازے۔ تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنے خاندان کے استحکام کے لیے اور ہر فرد کو تقویٰ کے نور سے مزین کرنے کے لیے ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ 30 کی نشست ہوگی، اور کل کی نشست میں